السلام علیکم. جتنے آنیسٹ اس وقت میں جو میڈیا پر، سوشل میڈیا پر صحافی، ایکٹیوسٹ، جو میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، جیسے کہ میں ہو گیا، میں صحافی تو نہیں ہوں، میں تو ایک ایکٹیوسٹ ہوں، لیکن ہر وقت جو نا پروگرامز میں بھی گھسا ہوا ہوتا ہوں جتنا ٹائم ملتا ہے. سوشل میڈیا پہ ولاگ بھی کرتے ہیں، ہر طرح سے جو نا ایکٹیو ہو کر اپنی بات کو جو نا بتاتے ہیں. اور ہماری زیادہ جو ہوتی ہے وہ سپورٹ پی ایم ایل این کو ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو نا آنیسٹ جو جماعت ہے اس وقت میں وہ پی ایم ایل این ہے. مکمل آنیسٹ نہیں ہے، لیکن اس سارے ریوڑ کے اندر جو کچھ زیادہ اچھی بھیڑ ہے وہ یہ والی ہے، اس لیے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اس سے بہتر آئے گی ہم اس کو سپورٹ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے غلام ہیں، بڑا زبردست جملہ، کسی کے غلام نہیں ہے، لیکن نظر آتی ہے. اب اس میں گلا شکوہ بہت ہوتا ہے، بہت زبردست طریقے سے ہوتا ہے. اس کی وجہ ایک بہت بڑی، دیکھیں پی ایم ایل این کا جو لیڈر ہیں ہمارے پی ایم ایل این کے، وہ میاں محمد نواز شریف ہیں. اور میاں محمد نواز شریف عمر میں جو ہے نا وہ 70 سال یعنی کہ ہو چکے ہوئے ہیں، ابو ہے. اور اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایک 70 سال کا جو شخص ہے اس کے پاس تجربہ تو بہت ہوتا ہے. یعنی کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہے اور ایک وکیل ہے، ان کی ریٹائرمنٹ کی کوئی ایج نہیں ہوتی، ان کا ایکسپیرینس بہت ہوتا ہے. ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا یہ معاملات ہیں تو پیچھے کیا ہے. اور ایسے ہی وکیل کا ہوتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ اس طریقے سے ہے، اس کو قانون رٹا ہوا ہوتا ہے، دماغ میں موجود ہوتا ہے، تو وہ نتیجہ بھی نکال لیتے ہیں کہ یہ ہے، بس بشرطے کہ اس سے سچ بولا جائے. ڈاکٹر اور وکیل سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، یہ ذہن میں رکھنا. لیکن پہلے چیک کرنا ہے کہ ڈاکٹر اور وکیل آنیسٹ ہو. اچھا، اسی طریقے سے جو نا سیاست دان بھی کبھی جو نا وہ ریٹائر نہیں ہوتا، وہ سائیڈ میں ہو جائے، خود سے اپنی مرضی سے تھک جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. یا اس کا مینٹلی جو لیول ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میاں محمد نواز شریف لیڈر تو ہیں اور لیڈ بھی کر رہے ہیں، لیکن جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں نا، اسپیشلی ان کے بھائی، ان کا بھتیجا، ان لوگوں نے، اور ان کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاپلوسی میں اور ان کے مزاج کو سمجھتے ہیں بعین اس طرح سے جیسے کہ ہم نے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پڑھی تو اس کے اندر یہی ہوتا تھا کہ سلطان کے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے تھے جو کہ سلطان کے مزاج کو سمجھتے تھے اور سلطان سے اپنے قسم کے، اپنے پسند کے اور اپنے فیور کے معاملات کو حل کروا لیتے تھے. جبکہ وہ آنیسٹ لوگ جو سلطان کے لیے فائٹ کر رہے ہوتے تھے، انہی کے اوپر عذاب کے کوڑے پڑ رہے ہوتے تھے سلطان کی جانب سے، ان کے اوپر سختیاں ہو رہی ہوتی تھیں، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو سچی محبت ہے. پھر وہ ایک دم سے اگر ریئیکٹ کرتے تھے، سلطان حساب کتاب برابر کر دیتا تھا. یہ درجنوں نہیں سینکڑوں واقعات ہیں صرف اس ایک سلطنت عثمانیہ کے اندر. اور اسی طریقے سے اگر آپ باقی جو نا آئرشوں کی دیکھیں اور یہ جو بزنطینی تھے ان کی دیکھیں اور تتاریوں کی دیکھیں، تتاریوں کی یعنی کہ چنگیز خان کی، ان کے اندر بھی جو زوال آیا ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے آیا. ان میں بھی یہی بیماری تھی، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا. اسی طریقے سے پی ایم ایل این کے اندر مسئلہ یہ ہے، دیکھیں یہاں پر 5th جنریشن وارفیئر چل رہا ہے اور یہ جو نا 4th میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں کوئی اگر جو تھوڑا سا ایڈوانس جا سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے نا، وہ ہے خواجہ سعد رفیق. خواجہ آصف نہیں ہے، وہ عمر کے اس حصے میں ہیں، ان کے بعد لب و لہجہ معاملات وہ کچھ اور ہیں. خواجہ سعد رفیق جو ہے نا وہ کچھ اور ہیں، وہ اپرچونٹی دینے والی شخصیت ہے، اس لیے ان کو سائیڈ پہ رکھتی ہے پی ایم ایل این کے. اپنے اندر سے جو نا اتنی ریزسٹنس ہوتی ہے کہ نہیں، اور سامنے نہیں آ کے کرتے، اس لیے کہ سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، پیچھے پیچھے وارداتیں ڈالتے رہتے ہیں. اور اس کے اندر جو نا پوری لابی موجود ہے. یہ جو اس وقت میں گند مچا ہوا ہے، گھڑمست مچا ہوا ہے، پی ایم ایل این کا وہ کارکن جو اس وقت میں کریٹیسائز کر رہا ہے میرے سمیت پی ایم ایل این کو، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ پچھلے 2 سال بالخصوص اور پچھلے 5-6 سال بالعموم، یعنی کہ پی ایم ایل این کا کہہ رہا ہے کارکن کے اپنی اصلاح کرو. تم جانتے نہیں ہو یہ جو گیجٹ تمہارے ہاتھ میں آ گیا، جس کو موبائل فون کہتے ہیں، یہ جو ہاتھ میں آ گیا اس کے اوپر وار لڑنی ہے. آپ نے دوسرے کے گھر کے اندر گھس کے وار لڑنی ہے. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو
ڈیفenس میں رکھے. نہیں 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 کچھ نہیں کہنا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تم کچھ نہ کہو اگلا تمہاری لاپ آگے رکھے گا. جھوٹ کے اوپر جھوٹ, کل ایک جھوٹ آیا, پرسوں ایک جھوٹ آیا, آج ایک اور جھوٹ آ گیا. آپ دیکھیں ایوری ون ڈے جو انسان جھوٹ آ رہا ہے, اور بڑا جھوٹ آ رہا ہے, چھوٹے جو آ رہے ہیں. اور دماغ جو انسان پاکستان کی جو قوم کا وہ اتنا بزی رکھا ہوا ہے اس نے, اس شیطانی حربے نے, کہ جس کو نمٹا جا سکتا ہے, آرام سے ہو سکتا ہے, لیکن آنیسٹی کے ساتھ. یعنی کہ پی ایم ایل این کا جو کارکن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ہمارا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, جس جماعت کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم لڑ رہے ہیں نا, آپ تاکہ کام کر سکو, اکانومی کو بہتر کر سکو, کاروبار حکومت چلا سکو, آپ دنیا کے اندر جو ہے نا خارجہ پالیسیز دے سکو اور وہاں پہ ایفرٹ کر سکو. لیکن ہمیں یہ ذمہ داری دے دو کہ ہم لڑیں, ہمیں آن کرو. لیکن ایک بغیرتوں کی ٹیم جو ہے نا ہائی کمان کے ارد گرد ایسی موجود ہے, وہ ایسی لانتی ٹیم ہے کہ وہ بالکل کسی کو قریب نہیں آنے دیتی. کیا کرے بندہ کہ کوئی مہذب طریقے سے بتایا جائے کہ ان لانتیوں سے جان چھڑا لو, آپ اپنے کام کرو اور ہمیں اپنا کام کر لینے دو, لیکن ہمیں آن کرو. ہمیں پتا تو ہو کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے, ہمیں پتا تو ہو کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہو, ہمیں پتا تو ہو کہ پالیسی کیا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ جس طریقے سے یہ معاملات چل رہے ہو, زیادہ وقت نہیں ہے, آپ کو کسی نے باہر سے نہیں مارنا. آپ کو پی ایم ایل این کا وہ جو سپورٹر ہے وہی آپ کو مار مار کے جو ہے نا ٹمبے اور لال کر دے گا حساب کتاب. کسی کو نہیں چھوڑنا, ہائی کمان کی ٹاپ سے لے کے نیچے تک کسی کو نہیں چھوڑنا. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے یہ ہو کیا گیا. کسی کی جرت تھی کہ جس طریقے سے میں بات کر رہا ہوں اس طریقے سے بات کرے, ہائی کمان کے بارے میں بات کرے. بھائی کوئی نہیں. آپ کا جو کارکن ہے وہ 2018 اور 19 میں اسٹیبلشمنٹ سے لڑا ہے, اس وقت میں جب پوری کی پوری پی ایم ایل این اوپر سے اور نیچے تک الٹا لٹا کے اور وہ چھتر مار رہے تھے. تو یہ آپ کا جو سوشل میڈیا کا وارئر ہے نا, یہ ان کو چھتر مار رہا تھا, اور گندے مار رہا تھا, اچھے مار رہا تھا, صاف ستھرے مار رہا تھا, دلیل سے مار رہا تھا, بغیر دلیل کے مار رہا تھا. ان کو ڈیفینسو ہونا پڑا. آپ نے کیا کیا؟ اس کی عزت کی, اس کی قدر کی, اس کو ساتھ میں کھڑا کیا, اس کو بتایا کہ نہیں یار تم ہماری طاقت ہو. ان کو جیسے ہی اچھا وقت آیا ان کو کہا بیٹا بالکل خاموش ہو, جو اپنی زبانیں بند رکھو, دلیل سے بات کرو. اور جو دوسرا جو نا جو غلاظت اور جو اپنا ویپن استعمال کر رہا ہے اس کا جواب دلیل سے دو. ان بے شرموں کو پی ایم ایل این کے یہی بات نہیں سمجھ میں آئی کہ جب کوئی پارلیمنٹ ہوتی ہے اس میں دلیل چلتی ہے. جب کوئی جج کو سن رہا ہو اور وہ جج ہو تو اس کے سامنے جو ہے نا ایویڈنس پیش کیا جاتا ہے, دلیل پیش کی جاتی ہے. جب وہ جج ثاقب نثار ہو, وہ آصف سعید کھوسا ہو, وہ جج اعجاز الاحسن ہو, تو وہ جج نہیں ہوتا, وہ ایک کرمنل ہوتا. اس کے سامنے کوئی دلیل نہیں چلتی, اس کے سامنے آپ کو کچھ اور کرنا ہوتا. یہ جنگ چل رہی ہے اور آپ دلیلوں سے باتیں کر رہے ہیں. آپ اپنے بندے کو, اپنے جو وارئرز ہیں ان سے بے عزت ہونے کے لیے تیار ہیں, اس لیے کہ آپ خود ان کو بے عزت کروا رہے ہیں. تو اینڈ یہ ہوگا کہ وہی آپ کے اوپر پڑ جائیں گے. اور جو نظر آ رہا ہے سامنے, آپ کو تو جوتیاں باہر سے بھی پڑ رہی ہیں, اندر سے بھی پڑ رہی ہیں, اور اندر سے آپ خود کھا رہے ہیں. اس لیے عاطف رؤف کو کتنے سال ہو گئے ہیں کہ پورا پی ایم ایل این سوچ رہا ہے کہ نااہل نالائق ترین شخص ہے. کیا اس نے ٹیم بنائی ہے, کس سے رابطے میں ہے, کس کو وہ فون کا جواب دیتا ہے, کس کو میسج کا جواب دیتا ہے, کوئی ہے, کس کو ری ٹویٹ کرتا ہے کوئی حساب کتاب؟ یہ مریم اورنگزیب ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو لیڈنگ چینل ہے نا جیو, اس نے ایک سرخی چھوڑی ہے, جوتیاں پڑ رہی ہیں اس کو صبح سے شام تک. ٹھیک پڑھ رہی ہیں, غلط نہیں پڑھ رہی, لیکن پہلے وہ خاموش تھے. بعد میں انہوں نے کہا کہ چلو پڑھواؤ اس کو. انہوں نے کہا ہمارے اوپر رانا ثناء اللہ ٹھیک ہوا تھا, سیدھا ہوا ہے, تو اب رانا ثناء اللہ پہ اٹیک نہیں کرنا, ہم نے ساتھ والے پہ کرنا. ان کی صفوں کے اندر ایسے جو نا گھس کے مارو. لیکن جیو نیوز کو جو نا ڈیفینسو کیا پی ایم ایل این کے جو سوشل میڈیا وارئرز ہیں, آپ ان کو آن نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں, دلیل سے جواب دو. اور بھائی کن سے دلیل؟ آپ ڈنڈا مار رہا ہے اگلا, آپ دلیل کیا دو گے؟ مکہ مار رہا ہے اگلا, آپ دلیل کیا؟ اس کے پاس بندوق ہے, وہ اس سے گولیاں برسا رہا ہے, آپ کون سی دلیل اس کا جواب دے گی؟ بھائی ڈنڈے کا جواب ڈنڈا ہوتا ہے, یا مکہ ہوتا ہے, یا لات ہوتی ہے, یا پتھر اٹھا کے مارا جاتا ہے اس کو.
بے شرمی کی انتہا کی ہوئی. اور میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ 4 جوتے ماریں ان بدبختوں کو جو پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہی ہیں, اور 8 جوتے ماریں ان بے شرموں کو جو پاکستان کے لیے فائٹ کر رہے ہیں لیکن عقل سے پیدل ہو کے فائٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.